ایک ماں کے آنسو۔ میں آج آپ کو جو کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ محض ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک ایسا سبق ہے جو دل دہلا دیتا ہے اور آنکھوں کو نم کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارے اعمال، ہمارے رویے اور ہمارے الفاظ کبھی نہ کبھی ہمارے سامنے آئینے کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس وقت ہمیں پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارے محلے میں ایک خاتون اور ان کے شوہر رہتے تھے۔ ان کا ایک اکلوتا بیٹا رؤف تھا جس سے وہ بے حد محبت کرتے تھے۔ رؤف ان کی دنیا تھا، ان کا غرور، ان کی زندگی کا محور۔ ان کے پاس 2 سفید روسی کتے بھی تھے جو محلے کے بچوں میں کافی مقبول تھے۔ ان کا گھر سکون اور خوشیوں کا گہوارہ لگتا تھا۔ کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس خوشحال گھرانے کی خوشیاں ایک دن ایسے دکھ میں بدل جائیں گی۔ رؤف ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ اس کے والدین نے بڑی چاہت سے اس کی شادی کی تاکہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکے، لیکن شادی کے بعد ان کے گھر سے جھگڑوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ گھر جو کبھی سکون کا نمونہ تھا اب وہاں چیخ و پکار کا عالم تھا۔ رؤف اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی اور سخت رویہ اپنانے لگا۔ پھر وہ دن آیا جسے نہ میں بھول سکا اور نہ کوئی اور جو اس واقعے کا گواہ تھا۔ رؤف نے اپنی ماں پر ظلم کی انتہا کر دی۔ وہ چیختی رہی، دعائیں کرتی رہی، لیکن رؤف نے نہ اپنی آواز کم کی اور نہ ہی اپنے ہاتھ روکے۔ اس کی ماں کے آنسو اور اس کا درد دیکھ کر بھی اس کا دل نہ پسیجا۔ ظلم کرنے کے بعد وہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اپنی ٹیکسی لے کر کام پر چلا گیا۔ لیکن وہ دن قیامت کا دن بن گیا۔ شام کو خبر آئی کہ رؤف کا ایک شدید حادثہ ہوا ہے۔ اس کی ٹیکسی تباہ ہو گئی اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ اس کی لاش گھر واپس آئی لیکن وہ اب ایک بے جان وجود تھا۔ اس رات اس کی ماں کی چیخیں پورے محلے میں سنائی دیں۔ وہ چیخیں جو دل چیر دینے والی تھیں۔ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ سب اس کے کیے کی سزا تھی۔ کہانی کا سبق: یہ زندگی ہمیں ہمارے اعمال کے نتائج دکھانے میں دیر نہیں لگاتی۔ وقت پلٹتا نہیں اور نہ ہی وہ موقع واپس آتا ہے جو ہمیں اپنے والدین سے محبت اور عزت کرنے کے لیے دیا گیا ہو۔ خدا ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنی ماں اور باپ کا احترام کریں، ان کی دعائیں لیں اور ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھیں، کیونکہ اگر یہ موقع گزر گیا تو پچھتاوا باقی رہ جائے گا اور کچھ نہیں۔ خدا کسی کو بھی ایسا وقت نہ دکھائے۔